السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سبجیکٹ دیکھیں گے وہ ایکویٹی ہے۔ ایکویٹی میں جو ہم آج کوشچن دیکھیں گے، پہلا ڈیفائن اینڈ ایکسپلین ٹرسٹ، ڈسکس فلی آن دا ایسینشیل آف اے ویلڈ ٹرسٹ، ڈیفائن اینڈ ایکسپلین دا فالوئنگ ایکچوئل ٹرسٹ، امپلائڈ ٹرسٹ۔ ٹرسٹ ایکٹ ہم وہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے نصف کا نظریہ، ایکویٹی کا نظریہ، کہ یہ ٹرسٹ ایکٹ جو ہے ایکویٹی میں کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ کیونکہ برٹش میں جب قانون کی پیچیدگی سے یا جہاں قانون موجود نہ ہو وہاں کمپلیکیشنز پیدا ہوئی، تو لوگوں نے جو ہے کنگ، جو قانون کا سرچشمہ تھا، اس کو اپروچ کیا۔ کنگ نے چانسلر کو وہ درخواستیں مارک کی اور چانسلر کی عدالت وجود میں آئی، اور اس عدالت نے انصاف کے اصولوں کے مطابق انصاف دینا شروع کیا کہ وہ، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک پراپرٹی مارگیج کی ہے، دو پراپرٹی مارگیج کی ہیں، ایک 20 لاکھ کا ایسٹ ہے، ایک 1 کروڑ کا ایسٹ ہے۔ اب قانون کے مطابق وہ کسی بھی ایسٹ سے جو ہے وہ اپنی رقم وصول کر سکتا ہے، لیکن انصاف کے اصول یہ ہیں کہ وہ اس کی 20 لاکھ والے ایسٹ سے وصول کرے، 1 لاکھ والے سے نہ کرے کہ وہ 20 لاکھ کی خاطر اس کا 1 لاکھ کا ایسٹ بک جائے اور وہ ضائع ہو جائے۔ تو انصاف کے اصول کیا ہے کہ اس میں انصاف کے اصولوں کو دیکھا جائے کہ قانون کی پیچیدگی سے کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے انصاف نہ ہو۔ تو یہ ٹرسٹ ایکٹ جو ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اور جو پراپرٹی کے ایکٹس ہیں، پاکستان میں کیا ہوا، ہم نے اس میں ماڈرن ویو اپنایا کہ ہم نے وہ جو ایکویٹی کے میگزم ہیں، جو اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر لیجسلیشن کر لی، جس میں وقف میں ہم نے ایکویٹی کے اصولوں کے مطابق لیجسلیشن کی ہے، ہم نے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں یہی لیجسلیشن کی ہے، اور ہم نے پراپرٹی میں۔ تو بیسیکلی ہم نے کوئی اسپیشل عدالتیں نہیں بنائی ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ لیجسلیشن کر لی۔ تو برطانیہ میں ان کی عدالتوں نے فیصلے دیے، اسی میں ایکویٹی کے اصول محفوظ ہوئے، اس سے مزید فیصلے دیے جاتے رہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وقف کیا ہے، کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف جائیداد کی ملکیت سے منسلک ایک ذمہ داری یا فرض ہے، اس اعتماد سے ہوتا ہے جو مالک کی ذات پر کیا جاتا ہے، وہ اسے منظور کرتا ہے اور وہ اس کا اعلان کرتا ہے، اور دوسرے کے مفاد کی خاطر قبول کرتا ہے یا کسی دیگر فرد یا خود مالک کے مفاد میں قبول کرتا ہے۔ قانون وقف کو قانون امانت بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل وقف کی اصطلاح شرائع اسلام نے فراہم کی ہے، کسی قیمتی شے کو اس طرح خدا تبارک تعالیٰ کی ملکیت قرار دینا کہ اس کا فائدہ بندگان خدا کو پہنچے، وقف کہلاتا ہے۔ وقف خیراتی، مذہبی اور مفاد عامہ کے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں، ماہر قانون اینڈرل وقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے، وقف ایسی جائیداد ہے جو کسی شخص کے پاس امانت ہو، خواہ اسے عدالت کی طرف سے ملی ہو یا اصل مالک نے اسے عطا کی ہو، وہ اس عمل کو تسلیم کرتا ہو کہ وہ اس سے ذاتی فائدہ حاصل کرنے کا حقدار نہ ہے، یہ کسی دوسرے شخص کے مفاد کے لیے ہے، اور وہ اس کی باقاعدہ ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ جائیداد موقوفہ کا مفاد ایسے فرد یا افراد کو پہنچائے گا۔ کہ جو وقف ہے وہ بنیادی طور پہ ویلفیئر مقاصد کے لیے ہوتا ہے، ایسے مقاصد کے لیے نہیں ہوتا کہ جو ویلفیئر کے مقاصد نہ ہوں۔ کہ کوئی شخص اس لیے وقف نہیں کر سکتا ہمارے ملک میں کہ اس پراپرٹی سے ہونے والی آمدنی سے شراب خریدی جائے اور لوگوں میں تقسیم کی جائے، اس طرح کا وقف نہیں ہو سکتا۔ خیرات بھی مقصد، اسلام تو کہتا ہے کہ وہ پراپرٹی امپلائڈلی خدا تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی ہے، تو جب خدا تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی ہے تو ان مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جو ویلفیئر مقاصد ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص جو جائیداد کو وقف کرتا ہے اسے واقف، آتھر آف ٹرسٹ کہا جاتا ہے، جس کے مفاد میں ایسا وقف، ایسی جائیداد وقف کی جاتی ہے، اسے مستحق یا بینیفیشری کہتے ہیں۔ کہ جو جائیداد وقف کر رہا ہے وہ واقف کہلائے گا، اور جس کے حق میں، کہ اس کا بینیفٹ اس کو ملنا چاہیے، وہ بینیفیشری ہے۔
اور جس جائیداد کو وقف کیا جاتا ہے اسے جائیداد موقوفہ سبجیکٹ آف ٹرسٹ ڈیڈیکیٹڈ پراپرٹی کہتے ہیں۔ وقف کے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ایسی جائیداد جس کی تحویل میں دی جاتی ہے اسے متولی ٹرسٹی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا میکانزم اگر دیکھیں تو واقف جائیداد کو وقف کرتا ہے، اس کا باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ جائیداد کو وقف کرتا ہے، اور اس جائیداد کو جس مقصد کے لیے وقف کرتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے، کہ بینیفیشری کا وہ ڈیفائن کر دیتا ہے کہ میری جائیداد سے آپ نے یہ بینیفیشری کام کرنا ہے، یہ مفاد عامہ کا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک نگران مقرر کرتا ہے، متولی مقرر کرتا ہے کہ جو اس جائیداد سے وہ انکم لے کے وہ مفاد لے کر اس بینیفیشری کے حق میں استعمال کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے لوازمات کیا ہیں۔ ایسنشل آف ٹرسٹ، ایک جائز وقف کے درج ذیل لوازمات ہیں۔ وقف تحریری ہو اور دستاویز وقف رجسٹر شدہ ہو، کہ وقف تحریری ہو۔ تحریری جب ہوگا چیزیں سرٹن ہو جائیں گی، رائٹ ڈٹرمن کرنا آسان ہوں گے۔ وقف میں آپ ایک شخص کو متولی بنا رہے ہیں، نگران بنا رہے ہیں، اس شخص نے وقف کا کام کرنا ہے، اس نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ تحریری ہو اور رجسٹرڈ ہو۔ رجسٹر شدہ کیا ہوتی ہے؟ کسی رجسٹر میں اس کا، حکومت کے رجسٹر میں اس کا اندراج ہو باقاعدہ، کہ اگر دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو ان کے پاس ہی ہے نا اس کام۔ جب وہ رجسٹرڈ ہوگا تو وہاں جا کے دونوں فریق بیان دیں گے، ہاں میں نے یہ جو ہے پراپرٹی وقف کی ہے اور یہ متولی ہیں اور ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہے، وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگا۔ وقف اگر منقولہ جائیداد کا ہے تو ایسی جائیداد متولی کے حوالے کر دی جائے گی۔ وقف منقولہ، موویبل، فرض کرو آپ ایک گاڑی، پرانے زمانے میں گھوڑا وقف کرتے ہیں کہ انہیں سواری کی سہولت میسر ہو جائے، تو وہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ چیز اس کو باقاعدہ منتقل کر دی جائے گی۔ ایسی جائیداد متولی کے حوالے کر دی جائے گی کانٹریکٹ کے ذریعے، کیا آپ اس گھوڑے کو یا اس گاڑی کو بچوں کو، کوئی بچے ہیں ضرورت مند، ان کو لانے لے جانے کے لیے استعمال کریں گے، باقاعدہ ان کے درمیان کانٹریکٹ طے ہوگا۔ واضح الفاظ میں وقف کے وجود میں لانے کی نیت کا اظہار کرے، کہ وہ واضح الفاظ میں اظہار کرے کہ میں جو ہے یہ ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہوں۔ وقف کے مقاصد اور مستحق مفاد شخص یا اشخاص کا اظہار کرے، کہ وقف کا مقصد بیان کرے کہ یہ وقف میں کیوں بنا رہا ہوں، اور مستحق مفاد شخص یا اشخاص کا اظہار کرے کہ اس کے بینیفیشری کون ہوں گے، کہ جو میری پراپرٹی سے آنے والی آمدنی ہے اس کے بینیفیشری مدرسے کے بچے ہوں گے، وقف واضح کرے، وہ اسکول کے بچے ہوں گے، کالج کو لوگوں کو اسکالرشپ دیا جائے گا، وہ واضح کرے گا۔ وقف کے مقاصد، مستحق مفاد شخص اور اشخاص کا اظہار کرے، جس جائیداد سے وقف قائم کیا جا رہا ہے اس جائیداد کی صراحت ہو۔ دیکھیں قانون چیزوں کو اسپیسیفک کرتا ہے، ریجڈ کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے، پروسیجر بناتا ہے کہ ہم بعض اوقات اس سے پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو جب یہ معاملات عدالت میں جائیں تو ڈٹرمن ہو سکیں کہ جائیداد اس کے رائٹ کون سا ہے، لیفٹ کون سا ہے، مشرق کون سا ہے، مغرب کون سا ہے، شمال کون سا ہے، جنوب کون سا ہے، تاکہ وہ پراپرٹی اسپیسیفائی ہو سکے، وہ مقصد حاصل ہو سکے۔ جائیداد موقوفہ کے قبضے کی حوالگی ضروری ہے، واقف خود متولی ہو۔ اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کا خود بھی متولی بن سکتا ہے اور نگران بن سکتا ہے، خود نگران بن کے اس سے جو بینیفٹ آ رہا ہے وہ بینیفیشری کو دے دے، یا وقت بذریعہ وصیت قائم ہو تو قبضے کی منتقلی ضروری نہ ہے۔ وقف قائم کرنے کے لیے نہ صرف وقف کے مقاصد واضح کرنا لازمی ہے، بلکہ جو جائیداد وقف کی جا رہی ہے اس کی صراحت اور وضاحت ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کون سی جائیداد پر وقف قائم ہوا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں اپنی زیادہ جائیداد میں سے ایک پر وقف قائم کرتا ہوں، درست نہ ہے، سرٹن نہ ہے کہ میں ان جائیدادوں میں سے ایک جائیداد وقف ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی جائیداد ہے، تو اس کے لیے اسپیسیفائی کرنا
ضروری ہوتا ہے۔ الف اپنی وصیت کے ذریعے اپنی جائیداد بے کے نام پر نام اس اعتماد سے منتقل کرتا ہے کہ وہ جائیداد کو جین کے فائدے کے لیے استعمال کرے گا۔ ایسی صورت میں جہاں تک الف اور جیم کا تعلق ہے وقف وجود میں آ گیا۔ الف اپنی جائیداد بے کے نام اس توقع پر منتقل کرے کہ وہ جائیداد کو خاندان میں رکھے گا تو وقف قائم نہ ہوا بلکہ مستحق مفاد کی وضاحت نہ کی گئی ہے۔ اس کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں کہ ایک تو جسے کہنا چاہیے واقف ہوگا، دوسرا بینیفیشری ہوگا اور تیسرا اس کا ایگزیکیوٹر متولی ہوگا۔ اگر یہ 3 ریکوائرمنٹ سبجیکٹ پراپرٹی ہوگی تو اگر یہ 3 شرائط بنیادی پوری ہوتی ہیں تو وقف ہوگا، ادروائز وہ وقف نہیں ہوگا۔ مترجہ بالا بحث کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وقف سے 3 نتائج سامنے آتے ہیں۔ ان نتائج کو ہم وقف کی خصوصیات بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اگر کہیں وقف کی خصوصیات کوشچن آ جائے تو وہ یہ 3 ہیں، لکھے ہوئے نہیں، تفصیل سے بیان کر دیں تو یہ ہو جائے گا، یہ درج ذیل ہے۔ وقف ہمیشہ ملکیت سے منسلک ہوتا ہے کہ وقف جو ہے وہ ملکیت سے منسلک ہوتا ہے۔ وقف اعتماد سے پیدا ہوتا ہے۔ وقف ہمیشہ دوسرے کے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اعلانیہ وقف کہ اعلانیہ وقف کسے کہتے ہیں۔ اعلانیہ وقف کو صریح وقف بھی کہا جاتا ہے۔ اعلانیہ وقف سے مراد ایسا وقف ہے جو براہ راست واضح تحریر یا دستاویز اور وصیت کے الفاظ کے تحت قائم ہوا ہو۔ ایسے وقت میں جائیداد کی مکمل تفصیل، وضاحت اور صراحت ہوتی ہے، واقف کی نیت واضح ہوتی ہے اور وقف قائم کرنے کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ وقف کی قسم کا تعین ہوتا ہے اور وقف کے آگے ہم دیکھیں گے اس کی قسمیں، اور وقف کے مقاصد کو بھی واضح طور پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے عوامل واضح اور اظہار سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایکسپریس مطلب واضح طور پر بیان ہوتا ہے کہ وقف کا مقصد کیا ہے، کون سی جائیداد ہے، کون بینیفیشری ہوگا، یہ تمام چیزیں اس میں واضح کر دی جاتی ہیں۔ مانوی وقف امپلائڈ ٹرسٹ، امپلائڈ کہ آپ نے اپنے منہ سے نہیں کہا ہے لیکن آپ اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کو مان لیا گیا۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا، یہ ٹرسٹ کی مثال نہیں ہے، امپلائڈ کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص کرائے پر مکان دیتا ہے، 1 سال میں اس کا وہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہر مہینے کرایہ لے رہا ہے، تو امپلائڈلی اس نے اس کو ایکسٹینشن دے دی ہے، امپلائڈلی وہ معاملہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ امپلائڈ وقف کیا ہوتا ہے۔ مانوی وقف سے مراد ایسا وقف ہے جس کے لیے کوئی واضح اعلان نہ کیا گیا ہو، کوئی دستاویز تیار نہ کی گئی ہو، بلکہ صرف اور صرف واقف کی نیت کی حد تک اس کا اظہار ہو۔ کوئی جائیداد وقف کر دی گئی ہو، عدالت ان حالات میں فریقین کے طرز عمل، نیت اور باہمی تعلقات سے اس عمل کا تعین کرتی ہے کہ آیا کوئی وقف قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اعلانیہ وقف اور مانوی وقف کو مدرجہ ذیل مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ الف نے ایک قطع اراضی مسجد کے لیے وقف کر دی اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں اس کا اندراج بھی کرا دیا تاکہ لوگ عبادت کر سکیں، تو یہ صریح اعلانیہ وقف ہے کہ اس نے جو ہے قطع اراضی اس کو نمازیوں کے لیے وقف کر دیا اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں اس کا اندراج کرا دیا۔ محکمہ مال کا جو قانون ہے اس کے تحت وہاں یہ اندراج ہوتا ہے کہ کون سا رقبہ ہے، یہ کس کی ملکیت ہے، تاکہ اس کے مطابق وہ عمل کر سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں امپلائڈ ٹرسٹ۔ الف نے اپنا ملکیتی قطع اراضی خالی چھوڑ دیا لیکن اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی اور بعد ازاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی، کہ لوگوں نے اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی اور بعد ازاں مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ الف نہ تو نمازوں میں مخل ہوا اور نہ ہی اس نے لوگوں کو مسجد تعمیر کرنے سے روکا بلکہ خاموش رہا۔ تو ایسی صورت میں
میں وقف قائم ہوا، البتہ یہ وقف معنوی وقف ہوگا کہ مقصد یہ ہے کہ اس نے قطع راضی پر نماز لوگ پڑھ رہے ہیں وہ خاموش رہا، اس پر مسجد بنا رہے ہیں وہ خاموش رہا، تو اس کا مطلب ہے اس نے امپلائڈلی اس وقف کو قائم کر دیا۔ تو قانون میں جہاں نرمی رکھی جاتی ہے وہ اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ ایک خیر کا کام ہے وہ ہو سکے، خیر کا کام آگے چل سکے۔ اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کی طرف جاتے ہیں۔ How is a trust created? Discuss on the kinds of trust. What do you understand by the lawful purpose of a trust? تو یہ سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال میں کیا کہا گیا ہے۔ ایک وقف کیسے قائم ہوتا ہے، وقف کی اقسام پر بحث کیجئے، ایک وقف کے قانونی مقاصد سے آپ کیا مراد لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وقف غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں کوئی وقف جائز نہیں ہوتا جب تک تحریری غیر وصیتی دستاویز میں اس کا اعلان نہ ہو، اس پر واقف یا متولی کے دستخط نہ ہو اور یہ رجسٹر شدہ ہو، واقف کی وصیت کے ذریعے ہو یا متولی کے وصیت نامے میں ہو۔ نمبر 2، منقولہ جائیداد کے لیے کوئی وقف جائز نہیں جب تک کہ اس سے بیشتر طریقہ جو غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں ہے سے اس کا اعلان نہ ہو، یا جب تک جائیداد کی ملکیت متولی کو منتقل نہ کر دی جائے۔ کہ جو منقولہ ٹرسٹ ہے اس میں جب تک ایک کار ہے یا گھوڑا ہے وہ جب تک اس کو منتقل نہ کر دیا جائے تو وہ وقف قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں کوئی وقف جائز نہیں ہوتا جب تک کہ تحریری غیر وصیتی دستاویز میں اس کا اعلان نہ ہو اور اس پر واقف یا متولی کے دستخط نہ ہو اور یہ رجسٹر شدہ ہو، واقف کی وصیت کے ذریعے متولی کی وصیت۔ کہ جو اموویبل پراپرٹی پر جو ٹرسٹ قائم کیا جاتا ہے اس کے لیے آپس میں کہ ہم نے پہلے بھی اس کی شرائط پڑھی ہیں کہ وہ رجسٹرڈ ہو، باقاعدہ ان کے درمیان معاہدہ ہو اور تمام چیزیں اس میں ایکسپریسلی جو ہے نا واضح کی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کے قائم کرنے کے لیے جملہ شرائط کا احاطہ دفعہ 6 قانون وقف میں کیا گیا ہے۔ دفعہ ہزا کے الفاظ ہیں۔ دفعہ ہزا کے الفاظ ہیں، وقف قائم کرنے کی نیت ہے، وقف کا مقصد موجود ہے، مستحق مفاد موجود ہے، جائیداد موقوفہ موجود ہے۔ اس میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وقف قائم کرنے کی نیت ہے، وقف کا مقصد موجود ہے، مستحق مفاد موجود ہے، جائیداد موقوفہ۔ یہ اس کی ریکوائرمنٹس بتا رہا ہے جو ہم پہلے پڑھیں۔ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ وقف قائم کرنے کی نیت ہو، وقف کا مقصد ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب ویلفیئر پرپس کے لیے ہے، بینیفیشری ہو اور جائیداد کا بھی اس میں ہو، اور جبکہ وقف کا اقرار وصیت نہ ہو اور واقف خود متولی نہ ہو، جائیداد موقوفہ متولی کے نام منتقل کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقف کیسے قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضروری نہ ہے کہ دستاویز میں لفظ وقف موجود ہو، اگر صرف مفہوم سے وقف کا موجود ہونا ظاہر ہو تو وقف قائم ہو جاتا ہے۔ ایسے افعال اور شہادت یا نیت موجود ہونا ضروری ہے جس سے وقف کا قائم ہونا ضروری ہے۔ سمپلی وقف دو قسم کا ہے، ایک اموویبل پراپرٹی کے لیے ہے، ایک موویبل پراپرٹی کے لیے۔ جو موویبل پراپرٹی ہے اس میں اس چیز کا اس کے نام پر ملکیت شفٹ ہونا ضروری ہے، اور جو اموویبل پراپرٹی ہے متولی کو، اموویبل پراپرٹی جو ہے اس میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہونا، اس کا رجسٹرڈ ہونا، اس میں اس کا مفاد کا واضح ہونا، بینیفیشل سبجیکٹ پراپرٹی ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ضروری ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی اقسام کیا ہیں۔ وقف کی اقسام کیا ہیں؟ پہلے کوسچن میں ہم نے دیکھا تھا وقف کی خصوصیات کیا ہیں۔ وقف کی اقسام، کائنڈ آف ٹرسٹ، وقف کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں جس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں
ताबीरी वक्फ, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। जब एक दस्तावेज के बगैर कोई जायदाद वक्फ की जाती है या जहां कोई जायदाद वक्फ कर दी जाती है लेकिन कोई दस्तावेज वक्फ तहरीर नहीं होती या सिर्फ हालात और वाकयात ये जाहिर करें कि कोई वक्फ मौजूद है, तो ऐसे वक्फ को ताबीरी वक्फ कहा जाएगा। गोया ताबीरी वक्फ के लिए दस्तावेज तैयार करने की जरूरत ना है, बल्कि वक्फ का मौजूदा हालात और वाकयात से जाहिर होता है। इसकी मिसाल देखते हैं कि जो हालात और वाकयात से वक्फ वाज़ेह हो उसको हम क्या कहेंगे? ताबीरी वक्फ, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। अलिफ ने एक जायदाद बे को किराए पर दी और खुद फौत हो गया। बे ने वो जायदाद पटा लीज पर जीम को दे दी। बे ने वो जायदाद पटा लीज पर जीम को दे दी। अलिफ ने बे को दी तो अलिफ की डेथ हो गई और उसके बाद उसने वो जायदाद मजीद आगे जीम को दे दी। अलिफ का बेटा नाबालिग था। अब ऐसी जायदाद पर बे को बहैसियत मुतवल्ली और दाल को बहैसियत मालिक समझा जाएगा। अलिफ का जो बेटा है वो दाल है, तो ये ताबीरी वक्फ, कंस्ट्रक्टिव वक्फ हो गया कि एक शख्स है वो बे से मुआहदा करता है, अलिफ की डेथ हो जाती है, बे आके जीम को लीज पर दे देता है, बेटा उसका दाल है, तो बेटे और उसके दरमियान ताबीरी वक्फ कायम हो गया। करार पाया कि बे किराए की रकम दाल को अदा करता रहेगा, काबिज कोई भी हो मुतवल्ली तसव्वुर होगा, क्योंकि दस्तावेज ना होने की सूरत में ये एक ताबीरी वक्फ होगा जो हालात और वाकयात से जाहिर होता है। इसमें भी तीन पार्टियां हैं ना, वक्फ में तीन लोग होते हैं ना। अलिफ में दाल में उसका बेटा आ जाता है जिसे वो बेनिफिट मिलेगा, और वो शख्स जिसको उसने बे को किराए पर दी वो आ जाता है, और दाल जो उसने मजीद आगे दी कि वो दाल से किराया बे लेगा, बे एक तरीके का मुतवल्ली हो गया, ठीक है जी, वो दाल से किराया लेकर और इस बेनिफिशियरी को, उसके नाबालिग बेटे को वो देगा। तो ये बेसिकली सहूलत है कानून में कि अगर इस तरह का रिलेशन क्रिएट हो जाता है तो ये एक तरीके का ताबीरी, कंस्ट्रक्टिव के हालात और वाकयात के मुताबिक एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया, हालात और वाकयात के मुताबिक। दूसरा, तकमील शुदा एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट, तकमील शुदा वक्फ। तकमील शुदा वक्फ ऐसा वक्फ है जिसमें दफा 5 कानून हाजा में मौजूद शराइत को पूरा कर दिया गया हो। गोया तकमील शुदा वक्फ उस सूरत में होगा जब वक्फ की नियत का वाज़े ऐलान और इजहार कर दिया गया हो, जायदाद मौकूफा और मुस्तहिक मफाद का वाज़े ऐलान हो, जायदाद मुंतकिल कर दी गई हो, दस्तावेज वक्फ को रजिस्टर्ड करा लिया गया हो, कब्जा जायदाद मुतवल्ली और मुतवल्लियों को दे दिया गया हो, वक्फ की तकमील मुकम्मल तौर पर हो गई हो। तकमील शुदा वक्फ के लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जायदाद मुंतकिल की गई हो, वक्फ की नियत का वाज़े ऐलान किया गया हो, ज़ाहिर कर दिया गया हो, जायदाद मौकूफा और मुस्तहिक मफाद का वाज़े ऐलान हो, दस्तावेज वक्फ को रजिस्टर्ड करा लिया गया हो, जायदाद कब्जा जायदाद मुतवल्ली और मुतवल्लियों को दे दिया गया हो, कि तमाम रिक्वायरमेंट्स अगर पूरी हो गई हो तो वो तकमील शुदा वक्फ कहलाएगा। अब है तीसरी किस्म तकमील तलब वक्फ, कि अब इसकी तकमील होनी है, एग्जीक्यूटरी जिसे कहना चाहिए ना ट्रस्ट। एक तकमील तलब वक्फ वो है कि जहां वक्फ का ऐलान करने वाले ने सिर्फ हाशिए में वक्फ के मकासद का ऐलान कर दिया, कि डिक्लेरेशन कर दिया वक्फ की, तफसीलात को नामुकम्मल छोड़ दिया हो ताकि कोई दूसरा शख्स उन्हें मुकम्मल करे या किसी सानवी दस्तावेज के जरिए मुकम्मल किया जाए। एक तकमील तलब वक्फ मदद ज़ैल सूरत में होता है कि जब वाकिफ ने वक्फ के कायम करने की नियत का ऐलान ना किया हो, सिर्फ इरादा जाहिर हो, सिर्फ इरादा जाहिर, वक्फ कायम होने की मियाद पूरी ना हुई हो, मुतवल्ली और मुतवल्लियों को भी अभी जायदाद का कब्जा ना दिया गया हो। तकमील तलब कि उसने अपनी नियत का इजहार कर दिया, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा लिखा हुआ। एन एग्जीक्यूटरी ट्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज वन इन द डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट द सेटलर हैज इंडिकेटेड द ऑब्जेक्ट ओनली इन आउटलाइन। आउटलाइन में उसने अपना ऑब्जेक्ट वाज़ेह किया हो ट्रस्ट के हवाले से, लिविंग टू बी फिल्ड इन बाय अनदर एंड मोर फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। बाकी उसकी
فارمیلٹیز بعد میں جو ہے کمپلیٹ ہوں، اس نے اس میں اپنا ارادہ ظاہر کر دیا ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نجی وقف۔ نجی وقف میں تعین شدہ مستحق مفاد شخص ایک یا چند ہوتے ہیں یا ایک ہی خاندان کے چند مخصوص اشخاص یا افراد مستحق مفاد ٹھہرتے ہیں۔ جب ایک شخص نے اپنے خاندان کے لیے یا ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جائیداد وقف کرتا ہے تو اس قسم کا وقف نجی وقف کہلاتا ہے۔ ایسے وقت میں مخصوص اشخاص یعنی اولاد یا خاندان کے افراد کے علاوہ کوئی دیگر شخص مفاد حاصل نہیں کرتا۔ پرائیویٹ نجی اپنی اولاد کے لیے اپنی نسل کے لیے جو وقف کرتا ہے تو اس قسم کا جو وقف ہے وہ پرائیویٹ ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ ٹرسٹ، اس میں آپ اپنی جائیداد کے حوالے سے کسی پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، متولی بنا رہے ہیں، اس ٹرسٹ کی بنا پر وہ شخص آپ کے ویلفیئر آبجیکٹ کو پورا کر رہا ہے، یہ ہے بیسیکلی ٹرسٹ۔ اس میں بینیفیشری ملٹیپل قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کی نیت سوچتی ہے کہ یہ بینیفیشری ہونا چاہیے تو وہ بینیفیشری اس میں ہو جاتا ہے۔ اب ہے جی پبلک ٹرسٹ، جب وقف کی صورت نجی نہ ہو، یہ خاص شخص یا اشخاص یا اولاد یا خاندان کے چند اشخاص کے لیے نہ ہو بلکہ مفاد عامہ کے لیے ہو تو ایسا وقف عوامی وقف کہلاتا ہے۔ پبلک کے لیے ہو، کسی مخصوص خاندان کے لیے، اشخاص کے لیے، اولاد کے لیے نہ ہو، سب کے لیے ہو تو ایسا وقف جو ہے وہ پبلک ٹرسٹ کہلاتا ہے۔ ایسے وقف کے ذریعے عام لوگوں کی کل یا کثیر تعداد کو مفاد پہنچانا ان کی بھلائی مقصود ہوتی ہے۔ ایک شخص جب اپنی جائیداد کسی ہسپتال، رفاہی ادارے، تعلیمی ادارے یا مدرسے کے لیے وقف کرتا ہے تو ایسا وقف وقف عامہ یا عوامی وقف کہلاتا ہے، کیونکہ معاشرہ مکمل طور پر یا اس کی کثیر تعداد اس سے مفاد حاصل کر رہی تھی۔ جو پرائیویٹ وقف ہے اس میں اس کا خاندان، اس کی اولاد یا اشخاص فائدہ لے رہے ہیں۔ جو پبلک ٹرسٹ ہے اس میں اگر ہسپتال کے لیے آپ زمین دیتے ہیں، اسکول کے لیے دیتے ہیں تو اس میں پورا معاشرہ جو ہے اس سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عوامی وقف۔ اب یہ ہے جی ایکسپریس ٹرسٹ، اعلانیہ یا صریح وقف۔ اعلانیہ یا صریح وقف سے مراد ایسا وقف ہے جو براہ راست واضح تحریر یا دستاویز اور وصیت کے الفاظ کے ساتھ قائم ہوا ہو۔ ایسے وقف میں جائیداد کی مکمل تفصیل وضاحت۔ ایکسپریس واضح وقف جس میں سب کچھ واضح طور پر بیان کیا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ الف نے ایک قطع اراضی کو مسجد کے لیے وقف کر دیا اور محکمہ مال کے ریکارڈ میں اس کا اندراج بھی کرا دیا تاکہ لوگ عبادت کر سکیں۔ صریح اور اعلانیہ وقف ہوا کہ ریکارڈ آف رائٹس میں اس نے اپنا نام ہٹوا کے وقف لکھوا دیا، اس کو وقف کا باقاعدہ اندراج کروا دیا، تو یہ ایکسپریس ہے۔ اور مانوی وقف ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، امپلائڈ، آپ اپنی امپلائڈ کانسنٹ دیتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ مسجد میں ایک قطع اراضی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، وہ خاموش ہے تو وہ بیسیکلی امپلائڈلی ٹرسٹ قائم ہو گیا۔ ایک ہے خفیہ ٹرسٹ، جب قائم شدہ وقف ایسی صورت میں ہو کہ بظاہر وقف معلوم نہ ہو لیکن دراصل وقف کی صورت میں ہو، جب کسی وقف کو کسی مصلحت کے پیش نظر خفیہ رکھا گیا ہو تو ایسا وقف خفیہ وقف کہلاتا ہے۔ خفیہ وقف کسی خاص مقصد کے لیے اسے خفیہ رکھا گیا ہو تو وہ وقف خفیہ کہلائے گا۔ قانونی مقاصد، لیگل پرپس، ایک وقت صرف اور صرف قانونی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ مقاصد کا نہ صرف قانونی ہونا ضروری ہے بلکہ اخلاقی، یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو وقف بنے گا نہ صرف وہ قانونی ہو بلکہ وہ اخلاقی بھی ہو۔ ایسا وقف جس کا مقصد قانونی نہ ہو یا اخلاق سے گرا ہوا ہو تو قانونی وقف نہیں کہلا سکتا۔ یہ بہت بڑی اس کے اندر قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑی یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ قانونی مقصد کے لیے وقف بنایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ اخلاقی بھی۔ اگر اخلاقی نہیں ہے، قانونی ہے تو پھر بڑا بحث طلب معاملہ ہے اور یہ پھر وقف سسٹین نہیں کر سکتا۔ وقف خیراتی، مذہبی یا رفاہ عامہ کے لیے ہوتا ہے یا پھر مخصوص اشخاص کے مفاد کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر قانونی یا غیر اخلاقی مقصد کے لیے قائم کیا جائے۔ الف، بصورت وقف اپنی جائیداد کو اس شرط پہ منتقل کرتا ہے کہ اس کے منافع سے لاوارث بچیوں کی تربیت بغرض عصمت فروشی کی جائے، ایسا وقف غیر قانونی ہے۔
الف بے کو اپنی جائیداد اس شرط پر منتقل کرتا ہے کہ اس کے منافع سے اسمگلنگ کا کاروبار کیا جائے، ایسا وقف کالا دم ہے۔ کانٹریکٹ کا آبجیکٹو بھی لیگل ہونا چاہیے، اسی طرح وقف کا جو آبجیکٹو ہے وہ لیگل بھی ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اخلاقی بھی ہونا چاہیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقصد قانونی ہو سکتے ہیں؟ دفعہ 4 قانون وقف اس امور کا ذکر کیا گیا کہ قانونی کیا ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی مقصد فریبانہ قسم کا ہو غیر قانونی ہوگا۔ قانوناً ایسا مقصد ممنوع، بارڈ بائی لا، ہمارے قانون نے ایسا وقف بنانے پر منع کیا ہو، شراب ہمارے ملک میں نہیں بیچ سکتے آپ، تو اس قسم کا وقف آپ نہیں بنا سکتے، بارڈ بائی لا ہے۔ اگر ایسے مفاد سے قانونی دفعات پر زد پڑتی ہو، تو اگر کوئی ایسا آپ بناتے ہیں جس سے ہمارے قانونی مفاد پر کسی کے زد پڑتی ہو، تو اس قسم کا وقف بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں سمجھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے ان قانون میں موجود ہیں، کہ جہاں قانون کو ٹویسٹ کر کے غلط ریلیف نہیں لیا جا سکتا ان قوانین کے تحت، یہاں جورسڈکشن حاصل ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو دیکھنا ہے۔ کسی دیگر شخص سے اس کی جائیداد کے لیے جب ایک مقصد مضرت کا باعث بنتا ہو، دیکھیں یہ ایکویٹی کا اصول ہے، جب کسی دیگر شخص سے اس کی جائیداد کے حوالے سے جب ایک مقصد مضرت مطلب نقصان کا باعث بنتا ہو تو آپ وقف نہیں بنا سکتے۔ مقصد غیر اخلاقی یا مصلحت عامہ کے خلاف ہو تو آپ وقف نہیں بنا سکتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے یہ کوسچن دیکھا کہ وقف کیسے قائم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وقف کی اقسام کیا ہیں، وقف کیسے قائم ہوتا ہے۔ اس عمل کا تعین کرنے کے لیے ہمیں جائیداد موقوفہ کو منقولہ اور غیر منقولہ کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وقف ایسے قائم ہوتا ہے کہ اگر منقولہ جائیداد ہے، موویبل پراپرٹی ہے، تو اس کا قبضہ دینا ضروری ہے، اور اگر اموویبل پراپرٹی ہے تو اس کے حوالے سے ان کے درمیان ریکوائرمنٹس پوری ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ یہ بیان کرتا ہے، غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں کوئی وقف جائز نہیں ہوتا جب تک تحریر غیر وصیتی دستاویز میں اس کا اعلان نہ ہو۔ اسی طرح کہتا ہے جی، اور اس پر واقف یا متولی کے دستخط نہ ہو اور یہ رجسٹر شدہ ہو، واقف کی وصیت کے ذریعے یا متولی کے وصیت نامے میں ہو، کہ اس طرح کا وقف کریٹ ہو سکتا ہے۔ اور منقولہ جائیداد کے لیے یہ کہتا ہے کہ جس میں باقاعدہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ متولی کے نام پر ٹرانسفر ہو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم نے ٹرسٹ ایکٹ کو دیکھا، اب جو پارٹ 2 ہے وہ ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877۔ اب ہم اس میں اس کوسچن کو دیکھتے ہیں، What do you understand by specific relief? How is it given? Explain with example. کہ اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں کہ داد رسی خاص سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، یہ کیسے دی جاتی ہے، مثالیں دے کر واضح کریں۔ اسپیسیفک ریلیف، جیسے میں نے پہلے قانون کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایکویٹی کے اصولوں پر بنا ہوا ہے، یہ قانون بھی ایکویٹی کے اصولوں پر بنا ہوا ہے۔ ایکویٹی کے اصول کیا ہیں کہ فیصلہ انصاف کے اصولوں پر ہونا چاہیے، مساوات سے ہونا چاہیے، حق، رائٹ اینڈ لائبلٹیز برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے۔ داد رسی خاص سے مراد ایک خاص انداز میں دشواریوں، پریشانیوں اور تکالیف کا ازالہ ہے۔ ایسی داد رسی عدالت ہے دیوانی فریقین مقدمہ کو عطا کرتی ہے۔ داد رسی خاص دیگر اقسام کی قانونی داد رسیوں سے ذرا مختلف ہے۔ مشہور معین قانون بینتھم کے بقول قانون اس بات کی ضمانت فراہم کرے کہ وہ چیز جس کی ہے اس کو مل جائے، یہی داد رسی خاص ہے۔ اسپیسیفک ریلیف ہے، اسپیسیفک ریلیف ملتا ہے۔ بینتھم کیا کہتا ہے کہ یہ قانون ضمانت فراہم کرتا ہے کہ جو چیز جس کی ہے وہ اس کو مل جائے، جو چیز جس کی ہے وہ اس کو مل جائے۔ دوسرے الفاظ میں قانون کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیز میری ہے وہ مجھے ملے۔ قانون مجھے اس بات پر مجبور یا پابند نہیں کر سکتا کہ میں کوئی متبادل چیز لے لوں اور اپنی چیز سے دستبردار ہو جاؤں یا ایسی چیز کو قبول کروں جو میری اپنی چیز سے کم تر ہے۔ گویا
مجھے اصل چیز دلائے، یہی داد رسی خاص ہے، اسپیسیفک ریلیف، کہ وہی خاص چیز مجھے ملنی چاہیے۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو چیز میری ہے وہی مجھے ملے، کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو۔ الف ایک مکان بے کو فروخت کرنے کا معاہدہ کرتا ہے جو شہر کے انتہائی اہم علاقے میں واقع ہے۔ الف اگر معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے تو داد رسی خاص کے ذریعے بے وہ مکان حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ الف اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ اس مکان کی بجائے کوئی دیگر مکان حاصل کر لے یا کوئی دیگر کمتر حیثیت کی شے لے۔ اس میں یہ کہ ایک مکان کا معاہدہ کرتا ہے الف بے سے، وہ معاہدے سے مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی جگہ آپ کوئی اور مکان لے لیں۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کہتا ہے کہ وہ وہی مکان لے گا۔ اس کی کچھ ایکسپشنز بھی ہیں کہ جہاں بالکل امپوسیبل ہو تو وہاں دوسری آپشنز دی جاتی ہیں، لیکن قانون کی ایکسپشنز جو ہیں، مین قانون جو ہے وہ موجود رہتا ہے، مین قانون کی اہمیت ہوتی ہے، ایکسپشنز تو وہ ایک دو معاملات میں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسپیسیفک ریلیف، یہ بھی دیکھیں ایکوٹی ہے نا، ایکوٹی کہتی ہے انصاف ہو، تو یہاں یہ انصاف کی بات کر رہا ہے اس قانون میں، یہ ایکوٹی کا ہی اصول اس میں ڈالا ہوا ہے۔ مساوات، ایک شخص نے جو مکان کا معاہدہ کیا بعد میں کہتا ہے دوسرا لے لو، کیوں؟ وہی مکان وہ دے۔ تو عام طور پہ عدالتیں دو قسم کی داد رسی مہیا کرتی ہیں، انہیں ہم داد رسی خاص کی بنیادی تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل چیز واپس دلائی جائے، معاوضہ دلایا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں عدالت مدعا علیہ کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ اصل چیز کو واپس کرے جو اس نے غلط طریقے سے مدعی سے حاصل کی یا لی ہے۔ مدعا علیہ اس شے کے بدلے کوئی مدعی کو کوئی دیگر شے لینے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مدعی کو اصل چیز کے بدلے کوئی چیز لینے پر مجبور کرے۔ ایسا کرنا قانون داد رسی کی منشا اور مقاصد کے برعکس ہے کہ عدالت بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ عدالت بیسیکلی ان قانون کے تحت فیصلہ کر رہی ہے، تو وہ عدالت ایکوٹی کی عدالت ہے، اس نے انصاف کرنا ہے، حقداروں میں برابر حق تقسیم کرنا ہے۔ جہاں کمپلیکیشن آ رہی ہے، جہاں ڈکلیئرڈ لا ہے، وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو یہ ایسا بامر مجبوری ہے، اور اس وقت تک ایسی داد رسی دلائی جاتی ہے جب، اب ایکسیپشنز کیا ہیں، کیا مجبوری ہے؟ جب اب قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز ڈسپیوٹڈ ہے وہی چیز اس کو واپس ملے، لیکن کہاں مجبوری ہوتی ہے؟ جب اصل چیز کا وجود ہی نہ رہے۔ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ اب کچھ سیل لیے ہوئے ہیں تو وہ سڑ گئے، ختم ہی ہو گئے، اصل چیز کی حالت یا کیفیت بدل جائے کہ وہ لینے میں اس کا نقصان ہو۔ دیکھیں یہاں بھی ایکوٹی کا اصول ہے، انصاف، کہ اگر وہ چیز حالت خراب ہو گئی وہ واپس لیتا ہے تو اس کا تو بینیفٹ کا نقصان ہوتا ہے، اصل چیز ضائع یا گم ہو جائے۔ ایسی صورت میں عدالت مدعا علیہ کو حکم دیتی ہے کہ وہ مدعی کا اس کا معاوضہ ادا کرے، اور مدعا علیہ پابند ہے کہ وہ معاوضہ ادا کرے۔ یہاں بھی انصاف ہو رہا ہے کہ ایک چیز گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو معاوضہ دلایا جا رہا ہے، یہ اصل نہیں کہ جی یہ چیز جس حالت میں آپ لے لیں۔ تو یہ جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے، داد رسی خاص، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو صحیح ریلیف دلانا، جو چیز آپ کا حق بنتی ہے وہ آپ کو دی جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داد رسی کیسے دی جاتی ہے۔ مدرجہ ذیل بحث میں کافی حد تک واضح ہو گیا کہ داد رسی خاص کیسے دی جاتی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ہم اس داد رسی کا جو قانون ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سیکشن 5، کسی جائیداد کا قبضہ لے کر اصل دعوے دار کو واپس کر، کہ اگر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے وہ اس کو واپس دلایا جاتا ہے۔ کسی شخص کو وہی کام کرنے پر مجبور کر کے جو قانوناً اس پر کرنا لازم ہے، کہ قانوناً جو کام کرنا اس پر لازم ہے اس کام پر اس کو مجبور کیا جائے۔ کسی شخص کو اس فعل کو نہ کرنے پر مجبور کر کے جو قانوناً اس پر نہ کرنا لازم ہے۔ قانون میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک کام کرنے کو کہا جاتا ہے یا ایک کام سے روکا جاتا ہے۔ تو جہاں قانون کی منشا ہے کہ یہ کام یہ کرو، اس کے مینڈیٹ میں ہے، تو اس کا حکم دیا جاتا ہے، اور جہاں یہ ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کرنا تو وہاں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ معاوضے کے ساتھ ساتھ فریقین کے حقوق کا تعین، ڈکلیریشن آف رائٹ، استقرار کے ذریعے کیا جاتا ہے۔
by determining and declaring the rights of the party otherwise than by an award of compensation, कि उनका जो हक है वो इस तकरार के जरिए कायम किया जाता है, और अगर वो जाया हो जाए, वो चीज ही गुम हो जाए, तो फिर कॉम्पनसेशन दिलाई जाती है। बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर का तकर्रुर किया जाता है। दफा हाजा के मदरजात का बगौर मुताला करें तो दाद रसी के अता किए जाने के मदरजा तरीक़ेकार सामने आते हैं। एक शख्स अगर नाजायज तौर पर किसी शख्स को किसी मकान या अराजी के कब्जे से महरूम करता है, तो ऐसे मकान या अराजी का कब्जा वापस लेकर उस शख्स को दिया जा सकता है जो हकीकी तौर पर कब्जे का मुस्तहिक था या जिसे नाजायज तौर पर कब्जे से महरूम किया है। इक्विटी, इंसाफ, तो यहां क्या है, वो इंसाफ का असूल ही वाज़ेह हो रहा है। एक शख्स नाजायज उसकी जगह पे कब्जा करता है तो उसको वही कब्जा वापस दिलाया जाता है। जो चीज वैसी वापस दिलाई जा सकती है तो कानून दाद रसी, स्पेसिफिक रिलीफ है, वही चीज वापस दिलानी है। अगर इंतहाई मजबूरी है, वो चीज नहीं है, तो फिर उसका मुआवजा दिलाना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मकसद है। अलिफ जीम की कतई राजी पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, जीम अदालत से रुजू कर सकता है, अदालत उसे दाद रसी खास के जरिए कब्जा राजी अलब से वापस दिलाएगी, कि कब्जा राजी जो है उसको वापस दिलाएगी। नंबर 2, अदालत दाद रसी खास अता करते हुए एक शख्स को मजबूर कर सकती है कि वो ऐसी जिम्मेदारियां पूरी करे जो ज़रूरी कानून उसको पूरी करनी है और जो ज़रूरी कानून उस पर लागू होती हैं। इसकी मिसाल है, दाल एक कदा राजी खरीद करता है, उसका हक है कि उसका नाम बहैसियत मालिक महकमा माल के रिकॉर्ड में दर्ज हो। महकमा माल का फर्ज और जिम्मेदारी है कि उसका नाम बहैसियत मालिक दर्ज किया जाए। अगर महकमा माल ऐसा नहीं करता या इनकार करता है तो दाद रसी खास के तहत अदालत महकमा माल को हुक्म दे सकती है कि वो दाल का नाम बहैसियत मालिक रिकॉर्ड में दर्ज करे। अब ये यही पॉइंट है कि किसी शख्स को वही काम करने पर मजबूर करके जो कानूनन उस पर लाजिम है। कि शख्स ने जायदाद खरीदी है तो खरीद ली है उसने, तो उसके बाद महकमा माल में उसका इंदराज कराना है, उसने सेल डीड का इंदराज कराना है, तो वो पाबंद है उसकी जगह उसके नाम का इंदराज, क्योंकि उस जगह की उसने कंसिडरेशन पे कर दी है, उसने पैसे पे कर दिए हैं, वो जगह उसने कब्जे में ले ली है, तो महकमे ने इंदराज करना। अगर वो इंदराज नहीं कर रहा तो फिर उसके लिए सिविल कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत यही स्पेसिफिक काम करने के लिए अदालत ने कहेगी कि ये आप करेंगे। नंबर 3, अदालती दाद रसी खास अता की करते हुए एक शख्स को हुक्म दे सकती है कि वो ऐसे अफआल करने से बाज रहे जिससे बाज रहना उसकी जिम्मेदारी और कानून पर लागू है। कि एक तरफ कानून एक जिम्मेदारी बनती है, उसके मैंडेट में आती है, अगर वो पूरा नहीं कर रही तो कानून दाद रसी के जरिए आप उस पर दावा करके वो अमल करवा सकते हैं उससे, कानूनन जो उसकी ड्यूटी है। अगर कानूनन एक शख्स को रोकना है कि उसने ये काम नहीं करना, तो उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अलिफ एक शराकत से अलग होता है, दीगर शुरा उस पर ये पाबंदी आयद करते हैं कि वो फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा और ना ही फर्म जैसा कारोबार करेगा। लेकिन अलिफ फर्म का नाम इस्तेमाल करने और फर्म जैसा कारोबार करने से बाज नहीं आता, तो दाद रसी खास के तहत अदालत उसे हुक्म दे सकती है कि वो ऐसा करने से बाज रहे। अब जब फर्म बनाने के कानून है, प्रॉफिट के लिए फर्म बनाई जाती है, 2 या 4 लोग मिलकर बनाते हैं, बराबर मुनाफा तकसीम करते हैं। अगर एक शख्स उसमें से एग्जेम्प्ट होता है और फर्म का नाम इस्तेमाल कर रहा है और वही उनकी गुडविल इस्तेमाल कर रहा है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कानूनन उसको रुकवा सकते हैं कि ये कारोबार कर सकता है लेकिन ये फर्म का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकता, और स्पेसिफिक कारोबार भी नहीं कर सकता, जो मर्जी कारोबार करे। नंबर 4, अदालत फ्रीकैन के हकूक का तायुन और इस्तकरार करके दोनों फ्रीकैन को इन हकूक का पाबंद कर सकती है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, इस्तकरार हक, तो अदालत फ्रीकैन के हकूक का तायुन और इस्तकरार करके दोनों फ्रीकैन को कि राइट डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करके दोनों को पाबंद कर सकती है। तुमने ये करना, तुमने ये करना, तुमने इसका कब्जा खाली करना, दोबारा इस जगह पे कब्जा नहीं करना। किसी भी मुतनाज़ा मसले में अदालत किसी जायदाद का रिसीवर मुकर्रर कर सकती है, आर्जी इंतजाम और मामले का तस्फिया कर सकती है। ये भी दाद रसी अता करने का एक तरीका है कि वो उसके ऊपर एक रिसीवर मुकर्रर कर सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दावा इस्तकरार हक क्या होता है।
تو اب ہم اپنا یہ کوسچن دیکھتے ہیں کہ دعویٰ استقرار حق کیا ہوتا ہے. Explain declaration. Discuss the procedure for declaration of right as given in the Specific Relief Act 1877. دعویٰ استقرار حق کیا ہے؟ استقرار حق کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کون دعویٰ کر سکتا ہے اور اس کے خلاف دعویٰ استقرار کے بارے میں دادرسی خاص کی دفعہ 42 میں کون سی شرائط عائد کی گئی ہیں؟ استقرار کی تشریح کریں. قانون دادرسی خاص کے تحت اس کے کیا طریقہ کار کو اپنایا جا سکتا ہے؟ ایک شخص اگر کسی خاص قانونی حیثیت کا مالک ہے یا کسی جائیداد میں کوئی خاص حق رکھتا ہے اور کوئی دیگر شخص اس کی اس حیثیت اور اس کے حق سے انکار کرے تو متاثرہ شخص مجاز عدالت سے اس مضمون کی استقراری ڈگری حاصل کر سکتا ہے. اس کی ایسی قانونی حیثیت ہے یا جائیداد میں ایسا حق موجود ہے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکے. دعویٰ استقرار حق آپ اپنے رائٹ ڈکلیریشن آف رائٹ کراتے ہیں استقرار حق کرنے سے. ایک شخص اگر کسی خاص قانونی حیثیت کا مالک ہے یا کسی جائیداد میں کوئی خاص حق رکھتا ہے, کوئی دیگر شخص اس کی اس حیثیت اس کے حق سے انکار کرے تو مجاز شخص مجاز عدالت سے کہ آپ کا کسی پراپرٹی میں رائٹ ہے, دوسرا شخص انکار کرے کہ آپ کا حق ہی نہیں تو آپ عدالت سے جا کر ڈکلیریشن آف رائٹ کر سکتے ہیں. ڈکلیریشن آف رائٹ کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس میں میرا ہم 4 بھائی ہیں, میرا بھی اس میں حق ہے, تو عدالت سے اپنے ڈکلیریشن آف رائٹ کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دفعہ 42 استقرار حق کے حوالے سے سیکشن 42 بڑا مشہور ہے. جتنے یہ پراپرٹی کے کیس ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اسی سیکشن کے تحت ہوتے ہیں. دفعہ 42 قانون دادرسی خاص کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہے. اجزائے ترکیبی لوازمات عناصر ایک ہی چیز ہے کہ اس سیکشن کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں, کہ کس اجزاء سے یہ سیکشن بنا ہے, کس عناصر سے. سوال یہ آ جائے کہ اس کے عناصر لکھیں تو یہی عناصر ہوں گے, اس کے لوازمات لکھیں تو یہی لوازمات ہوں گے. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ایک قانون کے لوازمات کیا ہیں, عناصر کیا ہیں, کہ یہ قانون کس اصولوں پر بنا ہے. مدعی کسی خاص قانونی حیثیت کا مالک ہے یا جائیداد میں کوئی خاص حق رکھتا ہے, کہ اگر وہ اپنا حق رکھتا ہے تبھی تو وہ سوٹ فار ڈکلیریشن کرے گا, استقرار حق کرے گا, استقرار حق کا استقرار کرے گا کہ یہ میرا حق ہے. مدعی کے اس حق یا قانونی حیثیت سے انکار کیا جا رہا ہو کہ وہ کہتا ہے جی ہم 4 بھائی ہیں, میرا اس میں حق ہے, 3 بھائی انکار کر رہے ہیں کہ تمہارا حق نہیں ہے. ایسے انکار سے مدعی کو واقعی ہی مضرت پہنچنے کا امکان ہو کہ جو انہوں نے انکار کیا ہے, یہ نفس کا اصول ہے کہ اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو, کہ انہیں اسے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو. مدعی ایسے استقراری ڈگری حاصل کرنے کا استحقاق رکھتا ہو, کہ وہ اس قسم کی ڈگری حاصل کرنے کا استحقاق رکھتا ہو. مدعی دیگر متعلقہ کوئی داد رسی حاصل نہ کر سکتا ہو, یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ کسی اور قسم کی داد رسی حاصل نہ کر سکتا ہو اور کوئی ریمیڈی اس کے پاس اویلیبل نہ ہو تو وہ اسپیسیفک ریلیف کے سیکشن 42 کے تحت استقرار حق کے لیے آ سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ استقراری ڈگری کی صورت میں عدالت مدرجہ ذیل امور کو دیکھتی ہے. یہ ہے کہ جو شخص نے حق لینا ہے اس قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, ان ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے وہ اپنا رائٹ لے سکتا ہے, ڈکلیریشن آف رائٹ کرا سکتا ہے. اب یہ ہے کہ عدالت نے کیا دیکھنا ہے, واقعتاً کسی قانونی حیثیت یا جائیداد میں کوئی حق ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس جائیداد میں حق ہے تو وہ ڈکلیریشن آف رائٹ کریں گے نا, کاز آف ایکشن ہی ختم ہو جائے گا, بنائے دعوی ختم ہو جائے گی. تو بڑا بنیادی پوائنٹ ہے کہ اس میں اس کا حق بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا ہے. سب سے پہلی چیز عدالت یہ دیکھے گی. دوسرا, ایسا حق یا ایسی حیثیت سے انکار کیا جا رہا ہے, کاز آف ایکشن کریٹ ہوا, ڈینائل آف رائٹ ہے. کسی بھی دعوے میں بنیادی چیز آپ لکھتے ہیں بنائے دعویٰ کہ میرا حق اس ڈیٹ سے اس نے ڈینائی کر دیا, عدالت آتا تو عدالت کہتی ہے کہ اس کا حق دو. تو بنائے دعویٰ کریٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, انہوں نے ڈینائل کیا ہے
को हक देने पर राजी हो और ये अदालत आया हो। ऐसी डिग्री जारी करने से नाइंसाफी का इम्कान तो नहीं है। देखें ये इक्विटी का असूल है कि नाइंसाफी का इम्कान तो नहीं, अदालत को बड़ा स्कोप दे दिया गया कि अगर हम ऐसी डिग्री कोई जारी करते हैं तो उससे कोई नाइंसाफी तो नहीं होगी। मुद्दई के पास कोई दीगर दादरसी मौजूद ना है कि हमारे दादरसी क्या है, स्टैट्यूट लॉ, कि किसी लॉ में कोई दादरसी तो अवेलेबल नहीं है इसके पास। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत हम जब आएंगे जब हमें कोई दादरसी अवेलेबल, कोई रेलेवेंट स्टैट्यूट और उसमें कोई रास्ता ना मौजूद हो। मुद्दई कोई नामुनासिब मफाद तो हासिल नहीं करना चाहता कि जो इक्विटी है वो इंटेंशन भी देखती है, सिर्फ कानून को नहीं देखती। अब देखें ये भी इक्विटी का ही असूल है जो इसमें आया है कि मुद्दई कोई नामुनासिब मफाद तो हासिल नहीं करना चाहता। नंबर 4 कि ऐसी सूरत में इस्तकरार डिग्री जारी करने की मुमानियत की गई है जहां मुद्दई के पास कोई दीगर दादरसी हासिल करने का मौका था लेकिन उसने ऐसी दादरसी तलब ना की और उसे जानबूझकर छोड़ दिया, उसे इस्तकरारी डिग्री की मुमानियत कहते हैं। कि उसे अब यह भी इंसाफ का असूल है कि उसे दादरसी की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी और उसने जानबूझकर वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की तो उसको डिग्री जारी करने से इनकार कर सकती है, उसको डिग्री जारी करने से इनकार कर सकती है। एक मुतासरा शख्स या उसका मुख्तार या कानूनी नुमाइंदा इस्तकरारी डिग्री हासिल करने की नालिश दरखास्त दायर कर सकता है, कंप्लेन, और ऐसी डिग्री ऐसे शख्स के खिलाफ हासिल करता है जो उसकी हैसियत से इनकारी या उसके हक में इनकार है। ऐसे शख्स के खिलाफ भी ऐसी डिग्री हासिल की जा सकती है जो किसी दीगर शख्स की तरफ से इनकार में हर्ज रखता है। कि एक मुतासरा शख्स या उसका मुख्तार, मुख्तार कहते हैं इख्तियार से, कि जिसने उसको इख्तियार दिया हो, एक मुतासरा शख्स, उसका मुख्तार या उसका कानूनी नुमाइंदा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस्तकरारी डिग्री हासिल करने की नालिश दायर कर सकता है। ये बहुत बड़ा राइट है और वो ऐसी डिग्री उस शख्स के खिलाफ हासिल कर सकता है जो उसकी हैसियत से इनकारी है, जो डिनायल ऑफ राइट कर रहा है। वो बेसिकली जो मुतासरा शख्स है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसका मुख्तार, पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में होता है स्पेशल पावर। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है कि मखसूस काम के लिए इख्तियार दिया जाता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कभी नहीं देना चाहिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में उसकी जायदाद के हर चीज बेच सकता है। उसका मुख्तार या कानूनी नुमाइंदा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस्तकरारी डिग्री के लिए नालिश, कंप्लेन दायर कर सकता है, दावा दायर कर सकता है कि कानून में सहूलत दी गई है ताकि उसका राइट उसको मिले। ये भी इंसाफ का तकाजा है कि यहां पाबंदी लगा सकती थी, वो बीमार हो, वो चल ना सकता हो, आ ना सकता हो, या कोई पर्दानशीन औरत हो, तो यहां भी ये इंसाफ के असूलों के तहत सहूलत दी गई है कि वो दावा दायर कर सकता है। अब हम ये देखेंगे कि दफा 42 कानून दादरसी खास को इस्तकरारी डिग्री सादर करने के लिए मदरजा झैल शराइत का तयन किया गया है कि उसके लिए मदरजा झैल अमूर को देखती है। यहां ये शराइत है। मुद्दई का दावा बज़ाहिर जायज हक पर मबनी है कि जो मुद्दई का जो दावा है वो जायज हक पर मबनी है। मुद्दई कोई खास कानूनी हैसियत या खास हक रखता है? मुद्दई जो है वो खास हक रखेगा तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट होगी ना। मुद्दई ने अगर दावा अपने ज़ेरे तवल्लुद नाबालिग फातिरुल अक्ल शख्स के लिए दायर किया है तो वो उसका मजाज है। अगर उसने किसी फातिरुल अक्ल शख्स के लिए दायर किया है, फातिरुल अक्ल शख्स वो होता है जो अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ना समझ सकता हो, तो क्या वो उसका मजाज है? मुद्दई का दावा नेक नियति पर मबनी है। इक्विटी तो नेक नियति को देखती है, लेकिन जो उसकी नियत नेक है, उसका मकसद ये तो नहीं है कि मैं इसका मतलब है कि बदनीयती पर मबनी हो, नुकसान देने का मकसद हो। मुद्दई के पास दीगर दादरसी ना हो, मुद्दा अलैह ने वाकई ही मुद्दई का हक गस्ब किया हो, कि जो मुद्दा अलैह है उसने वाकई ही मुद्दई का गस्ब किया हो। अदालत मजाज मदरजा झैल सूरतों में इस्तकरार सादिर करने से इनकार कर सकती है या दावा इस्तकरार हक नाकाबिल पेशरफ्त ठहर सकता है कि ऐसी सूरत में अदालत इनकार कर सकती है। नंबर 1,
जहां दीगर दाद रसी मौजूद हो। अगर दीगर दाद रसी मौजूद है, आपने दावा दायर कर दिया तो वो खारिज कर दें। मुद्दा अलैह को नाजायज नुकसान पहुंचता हो, ये इक्विटी का असूल है कि मुद्दा अलैह को नाजायज नुकसान पहुंच रहा हो आपके दावे से, तो भी खारिज कर सकती है। मुद्दई को नाजायज मफाद मिल रहा हो, कि अगर मुद्दई को नाजायज मफाद मिल रहा हो तो उस सूरत में भी वो उस केस को खारिज कर सकती है। तो हमने ये सवाल देखा कि दावा इस्तकरार हक क्या है और कानून दादरसी खास के तहत इसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया है। तो दावा इस्तकरार हक कि आपका जो हक है उसका आप इस्तकरार करते हैं और आपका राइट बनता है, तो आप दावा दायर करते हैं और अदालत से स्पेसिफिक रिलीफ लेते हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ वही मिलेगा जो आपका हक बनता है। ठीक है, अगर आपका हक बिल्कुल जाया हो गया तो अदालत उस पर कंपनसेशन आपको दिलाएगी। तो ये दावा इस्तकरार हक है। अब हम तीसरा हमारा जो इसमें पोर्शन है, ट्रस्ट एक्ट है, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। ट्रस्ट एक्ट से हमने टॉपिक को देखा, स्पेसिफिक रिलीफ से देखा। अब हम निस्फ के असूलों में से एक असूल को देखेंगे। तो ये जो असूल हम देखेंगे, इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन व्हिच आर टू हैव बीन डन। निस्फ इस अमर को तकमील शुदा तस्वुर करती है जिसकी तकमील होना चाहिए थी। कि जो इक्विटी है वो एक ऐसे अमल को जिसने अभी कंप्लीट होना है, लेकिन इक्विटी उसे कंप्लीट शुदा तस्वुर करती है कि अभी उसने कंप्लीट होना है, उसको कंप्लीट शुदा तस्वुर करती है। इसकी हम मिसाल लेंगे। अलिफ बे को अपना मकान बै करने का मुआहदा करता है। मुआहदे के तहत बै अलिफ को ज़रे बयाना अदा कर देता है, कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ ज़रे बयाना उसने अदा किया। अगरचे मकान की रजिस्ट्री अभी बे के हक में नहीं हुई और अलिफ ही ऐसे मकान को कानूनी मालिक है, लेकिन मुआहदा तकमील पा गया है कि मैं ये पैसे आपको एडवांस दे रहा हूं, इतने महीने बाद दे दूंगा और आप मुझे रजिस्ट्री करा दिए जाएगा। अभी ज़ेरे तकमील है लेकिन मुआहदा हो गया है। तो इक्विटी की रूह से बे मालिक का मकान तस्वुर होगा। इक्विटी की रूह से बे जो है उसने एग्जीक्यूट करना है, उसने बयाना दे दिया है, बकाए पैसे देने हैं, रजिस्ट्री भी करवानी है। कि ये इक्विटी इंसाफ कि उसका मुआहदा हो गया है, अब वो उस मकान का मालिक तस्वुर करती है। ये नहीं है कि उसकी कोई शराइत जो है उसमें थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो तो मालिक मुआहदा कैंसिल कर दे, उससे ज्यादा पैसे मिल रहे हो तो उस तरफ चला जाए। इक्विटी इंसाफ को देखती है। अलिफ के पास ये मकान बतौर अमानत बे की होगा, नाइंसाफी नहीं करती कि वो अमानतन अलिफ के पास है कि जब वो बकाया पैसे अदा कर देगा, वो रजिस्ट्री कर देगा तो वो उसको देगा, तो वो अमानतन है उसके पास, मलकियत बे की है, इक्विटी मान रही है। निस्फ के इस अहम तरीन मकूले का ताल्लुक ज्यादातर मुआहदात से है। ये मफरूजा के निस्फ इस अमर को तकमील शुदा तस्वुर करती है जिसकी तकमील होना चाहिए थी। उस शख्स के हक में कायम किया जाता है जो तकमील मुआहदे का मुस्तहिक होता है। एक ऐसा मुआहदा जिसका निफाज कानूनी तौर पर हो सकता हो, तो निस्फ ये फर्ज करती है कि मुआहदा तकमील पा गया है। कि अगरचे तामील तलब हो, लेकिन चूंकि फरीकैन मुआहदे के जरिए खुद को पाबंद कर लेते हैं, तो निस्फ ये तसव्वुर करती है कि मुआहदे को तकमील होगी। कि मुआहदे के तहत दोनों फरीकों ने एक दूसरे को पाबंद कर लिया, तो ऐसी सूरत में निस्फ उसको मुकम्मल तसव्वुर करेगी। निस्फ इस अमर को तकमील शुदा तसव्वुर करती है जिसकी तकमील होना चाहिए थी। निस्फ जो है उसको तकमील शुदा तसव्वुर करती है। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। इस मकूले का इतलाक तब्दीली पर भी होता है, कन्वर्जन पर भी होता है। निस्फ ऐसे काम को तकमील शुदा तस्वुर करती है जिसकी तकमील होना चाहिए थी। अलिफ बे को मखसूस ज़र नकद के इवज़ बजरिया वसीयत या मुआहदा या किसी और जरिए से एक कता अराज़ी खरीदने की हिदायत करता है। तो निस्फ इस मकूले के तहत सूरत हाल ये होगी कि अलिफ बे को मखसूस ज़र नकद के इवज़ एक कता अराज़ी खरीदने की हिदायत करता है।
अलिफ बे को कहता है कि आप कता राजी खरीदें। तो आप ये देखें कि इक्विटी क्या कहती है, मखसूस ज़र नकद को कता राजी तस्वुर किया जाएगा कि वो जो मखसूस ज़र नकद उसने दिया है कता राजी के लिए। इक्विटी में क्या है कि उनमें एक टर्म्स एंड कंडीशन तय पा गई, जब टर्म्स एंड कंडीशन तय पा गई तो वो ज़र नकद कता राजी में बदल गया, खास कता राजी खरीदा ही ना गया हो। कि जब टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन हो जाएं तो नेक्स्ट उसको तकमील शुदा तस्वुर करती है। अभी इस मुआहदे ने तकमील होना होता है कि उसने उसको पैसे दे दिए, उसने उससे कता राजी खरीदना है, तो नेक्स्ट उसको कता राजी समझेगी। दो, तस्वुर ये किया जाएगा कता राजी खरीद लिया गया है। अलिफ बे को बजरिया वसीयत, मुआहदा या किसी दीगर जरिए से ये ताकीद करता है कि वो फलां कता राजी को बेचकर कता राजी हासिल करे। अब निश्चित असूल के तहत कता राजी को ज़र नकद तस्वुर किया जाएगा, खास से फरोख्त ना किया गया हो। तस्वुर कर लिया जाएगा कि कता राजी फरोख्त कर दिया गया है। देखिए यहां क्या है कि कता राजी को नकद तस्वुर किया जाएगा कि उनके दरमियान शराइत सर्टेन हो गई कि कता राजी बेचकर मुझे ज़र नकद दे दो, तो उस कता राजी को कता राजी नहीं ज़र नकद समझा जाएगा। सर्टेन हो गया कि मुआहदा हो गया, उसकी तकमील होनी है, लेकिन जब एक मुआहदा हो गया तो इक्विटी उसको तकमील शुदा तस्वुर कर रही है। तस्वुर कर लिया जाएगा कि कता राजी फरोख्त कर दिया गया है। तो हमने ये देखा, ये टॉपिक इक्विटी रिगार्ड्स दैट एज डन व्हिच आर टू हैव बीन डन। लिस्ट इस अमर को तकमील शुदा तस्वुर करती है जिसकी तकमील होना चाहिए थी, कि जब उनके दरमियान शराइत सर्टेन हो गई, अभी उन्हीं शराइत पर अमल दरामद होना है, लेकिन उससे पहले ही इक्विटी कहती है कि ये मुआहदा तकमील शुदा है। अलिफ ने बे को मकान बेच दिया 1 करोड़ का, 10 लाख रुपए अदा कर दिए, 90 लाख उसने अदा करनी है, रजिस्ट्री करानी है। जब ये मुआहदा हो गया, शराइत सर्टेन हो गई, तो इक्विटी इसको मुकम्मल समझेगी कि वो जो मकान अलिफ के पास है वो अमानतन है। जैसे वो शराइत एग्जीक्यूट होंगी और बे को उसका मालिक तस्वुर करेगी, और जैसे वो शराइत पूरी होंगी तो वो उस तमाम पर अमल दरामद कर देगा। तो ये इक्विटी एक्स्ट्रा रिलीफ दे रही है, ये इंसाफ के तहत रिलीफ है कि एक शख्स मुआहदा करके चीजें सर्टेन करके उसके एग्जीक्यूशन में इशू निकाल कर और दूसरे का हक ना ले सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इक्विटी में ट्रस्ट एक्ट देखा कि ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट की अकसाम क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है। क्या हमने देखा कि स्पेसिफिक रिलीफ रेलेवेंट प्रॉपर रिलीफ दिया जाता है आपको, कि जो आपका हक बनता है वही आपको मिले, मजबूरी की हालत में आपको उसकी जगह कंपनसेशन मिलती है। और हमने देखा है कि वो कंपनसेशन हम लेते कैसे स्पेसिफिक रिलीफ में, दावा इस्तकरार हक सेक्शन 42, उसके तहत हम जहां हमारा हक बनता है तो वहां हम दावा इस्तकरार हक करते हैं, अपने हक का इस्तकरार करते हैं सेक्शन 42 के तहत। और आखिर में हमने ये मकुला पढ़ा कि लिस्ट इस अमर को तकमील शुदा तस्वुर करती है जिसकी तकमील होना चाहिए, कि जहां शराइत सर्टेन हो जाएं, अभी तकमील नहीं हुई लेकिन लिस्ट उसको तकमील शुदा तस्वुर करती है। थैंक यू वेरी मच।